السلام یا علی محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر الإلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صلوات تمام تر سامعین و حاضرین سے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ مل کر جس مرحوم و مخلوق محترم مکرم شفقت علی درود صاحب کی روح پرتو کو ثواب پہنچانے کے لیے اس مجلس اذا کا انعقاد ہوا ہے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور باقی اپنے اپنے گھروں کو جو افراد وفات پا چکے ہیں اور اس وقت ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر وہ موجود ہے. کیونکہ رسول کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے کبھی مردہ نہ جائے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ
हम और 3 मरतबा 6 मरतबा सूरत तौहीद यानी कुल हुवल्लाह की तिलावत करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 मुहर्रम आपने फरमाया, 23 मुहर्रम इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर 23 मुहर्रम को ठीक रात के 9 बजे जी गली मियाँ होटल वाली में मैं आपकी ज़ियारतों का शरफ हासिल करते हुए चंद टूटे फूटे कलिमात आपके ज़ौक़ समाअत के हवाले कर सकूँगा। मिलके नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बाबा जी बुलंद सलावत। हम नारों की गूंज में और दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के साए में दुआ गो है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम पर दाखिली और खारजी इंतशारात से महफूज अलैहिस्सलाम ये हमारा मुल्क इसी तरह कायम रहे और इसी घराने रहमतल लिल आलमीन के सदके में खाके करबला के सदके में ये जो बीमारी ये जो वबा हमारी आजमाइश और हमारे इम्तिहान का सबक बनी हुई है, इलाहुल आलमीन पूरे पाकिस्तान को तमाम आलम इस्लाम को और तमाम आलम इंसानियत को इस वबा से अमान अता फरमाए और रहमान रहीम रहमतल लिल आलमीन की रहमत के साए में हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक़ात पर कायम और दायम रखे। बाबा ने बुलंद सलावत। साहिबान इस्लाम ईमान ईकान अरबाब मारिफत महब्बत मबद्दत आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। जो बताया यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तमाम तर साहिबान इस्लाम व ईमान इस इलाके के या बाहर जो इस वक्त तशरीफ फरमा है, मुझे एक मौजू के मुताबिक चंद एक कलिमात अदा करना मकसूद है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त मेरा मेयार खिताबत जो है वो काफी हद तक तब्दील हो चुका है। बेटा देखेंगे आपकी बड़ी है, लेकिन जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं अपने मौजू को सादा अल्फाज में पेश करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक आपसे हो सकेगा जो साथ दे सकते हैं मुझे यकीन है कि वो साथ देने में किसी किस्म की कोताही से काम नहीं है। मैंने इस वक्त आपके सामने जो आयत पढ़ी है ये सूरा नंबर 8 सूरा अल अनफाल आ जाएगी हाँ मैं हाजिर वो आप सबके लिए और हमारे लिए आपको और सरल करता है। मैं खुद उनके लिए चर्चा कर रहा हूँ। दरूद पढ़िए सरकार एक बार फिर दरूद पढ़िए।
نعرہ حیدری. ابھی آپ کے سامنے مخدوم ملت، چیف آف صدات، مخدوم الوخاتین، زینت الفقراء، تاجدارے آقا اشرف گوش، وارث امامت، وارث دستار رسول، نور جمال، خطب کمال، سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ، مخدوم اعظم حضرت سید جلال الدین حیدر حسنی الحسینی نقوی البخاری کے حقیقی سجادہ نشین، مخدوم الملت مخدوم سید حامد محمد نوبہار حسنی الحسینی نقوی البخاری، المعروف مخدوم سید عبد حسین حسنی الحسینی نقوی البخاری، اور ولی عہد دربار عالیہ جلالیہ مخدوم سید ناصر الدین محمود المعروف سید غلام حسن زبور حسنی الحسینی نقوی البخاری، دربار عالیہ جلالیہ کے ولی عہد سید کے ساتھ مخدوم سید غلام حسین زبور حسنی الحسینی نقوی البخاری، مخدوم سید فرقان حیدر بخاری، مخدوم سید ساجد بخاری تشریف لائے ہیں آپ سب کے سامنے. اور اب مجلس کا آغاز قبلہ فرمائیں گے. حضور اجازت ہے. ماشاءاللہ ایسی خانوادہ اہل بیت نبوت اللہ کرے ہم پر، ہماری قوم پر سایہ تا ظہور القائم علیہ السلام قائم و قائم رہے. بزرگوں کی اور انہی کی کاوشوں کا، کوششوں کا اور رات دن کے آزمائش میں ابتلا میں مبتلا رہ کر تبلیغ کے دامن کو وسیع سے وسیع تک کرنا، یہ انہی کا حصہ تھا اور اب بھی انہی کا حصہ ہے. درود پڑھیے بیٹا. اب انتظامات چھوڑ بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ جاؤ بیٹا. حضور قبلہ میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا میں بتا رہا ہوں کہ کس بیٹا یاد سورہ نمبر 8 کی، سورہ انفال کی یہ آیت نمبر دیکھیں گے آپ نے، ورنہ آپ جانتے ہیں جن کی زمانے سے میں پڑھ رہا ہوں تو میں بھی اٹھا دیا کرتا ہوں. سورہ انفال کی سورہ نمبر 8 کی یہ آیت نمبر 10 ہے. گھروں میں جا کر اسے دیکھ لیجیے. بیٹا جی آپ دیکھیں گے یہ ایک شرط ہے تاکہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت کا حصہ وصول کر سکوں. اس آیت کا جو انتہائی سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے وہ یہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مدد، نہیں ہے یاری مددگاری، الا مگر ہے کہ وہ ماحول الگ تھا جب آپ برابر وہاں مجھے سنتے رہے. اب ذرا ماحول الگ ہے تو صاحبان علم توجہ فرمائیں گے. ومن نصر ماں نافیہ لطیفہ ہے. نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت و جاری، نہیں ہے مددگاری، اللہ مگر ہے. یعنی اللہ سے پہلے ہے نفی. میری بات کیجیے گا بیٹا، میری بات اللہ سے پہلے ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے بعد ہے اس بات. پھر کہتا ہوں اللہ سے پہلے ہے انکار، اللہ کے بعد ہے اقرار. آپ خاموش ہو گئے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی.
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا مگر ہے، مگر ہے کون ہے؟ اللہ، اللہ معبود حقیقی ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہو کہ اللہ سے پہلے نفی ہے، انکار ہے، اللہ کے بعد اقرار ہے، لیکن چونکہ آپ 95% خاموش رہ گئے ہیں، میں چہرے دیکھ لیتا ہوں، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جو آپ کو یاد ہے تقریباً، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا اجر طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، یہ میری شایانی شان ہی نہیں ہے کہ میں تم جیسے بندوں سے مانگوں۔ دیکھیں بیٹا، موبائل کو آپ اپنے سامنے رکھیں، توجہ میری طرف، ورنہ بیٹا میں اس طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت کے متعلق کچھ نہیں مانگتا، یہ میری شایان جانی نہیں ہے کہ میں تم مانگنے والوں سے میں مانگوں۔ اب آگے کیا ہے وہ آپ کو یاد ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، لیکن اپنے قربا کی مودت کا میں سوال کرتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا، قل اللہ کرا رہا۔ میں یہ سوال نہیں کر رہا کہ میری قربا سے مودت رکھو، کیونکہ اللہ کل کہتا کہ میرا حبیب کیوں کہتے، اللہ خود مجھ سے سوال کرا رہا ہے، تو اب ظاہراً سوال کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ میری بات اگر لے سکو تو لینا، نہ لے سکو تو اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا۔ ظاہراً سوال محمد رسول اللہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کیا مقام محمد کے قربا کا عظمت ہے کہ سوال ظاہراً محمد رسول اللہ کا ہے، لیکن در پردہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے شاید میں یہ مثال نہ دیتا اگر یہ میرے قریب والے خاموش میں رہ جاتا، قریب بیٹھ کر یہ خاموش ہو گیا، مثال دینی پڑ گئی ہے۔ ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے سید مخدوم الملت مخدوم القوم، ان کا سایہ قائم رہے۔ یہاں پر سوال کرتا ہے میرا بھائی غوری صاحب، تو ان کے سوال کا مقام اور ہے، کون پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ مقام الگ ہے۔ اگر وہی سوال گلفام کرتا ہے تو یہ مقام الگ ہے کہ کون سوال کو رد کرتا ہے اور کون سوال کو پورا کرتا ہے۔ اگر مخدوم صاحب بیٹھ کر وہی سوال دہراتے ہیں تو اب مریدوں کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ کو سمجھ گا۔ اور اگر خود مولا علی آ جائے ابھی طالب آ جائے اور وہاں کا سوال کر دے تو آپ پوری کائنات ان کے خدمت پر قربان کر دیں گے، لیکن پھر بھی کہیں گے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ اور اگر کوئی سوال رسول پاک کرے نبوت کا کلمہ علی پڑھ رہا ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سوال حد کرتا ہے اور کون پورا کرتا ہے۔ اور اگر وہی سوال اللہ کر دے تو جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہے اسے سوچنا پڑے گا کہ بندگی کے عالم میں کتنا پورا کرتا ہے۔ تو محمد کے قربا سے مودت کا سوال گلفام نہیں کر رہا، مخدوم صاحب نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، بلکہ حقیقتاً اللہ کرا رہا ہے۔
علیہ حضرت الا المودۃ فی القربى، رسول کے قربا کی مودت۔ اب پہلے کیا ہے؟ انکار ہے، الا سے پہلے۔ بچوں خاموش ہو، بچوں کو نہیں چپ کرا۔ الا سے پہلے کیا ہے؟ انکار ہے۔ الا کے بعد کیا ہے؟ اقرار ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی بچے چپ کر گئے، یہ میرے نوجوان بیٹے ابھی نہیں بولے، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ بچوں کو مائیں گودی میں لے کر جب لوریاں سناتی ہیں، جو حکمران آل محمد ہوتے ہیں، تو اس لوری میں کیا سناتی ہے؟ لاپتہ یہی ہے کوئی جوان۔ آگے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ نفی، بعد میں کیا ہے؟ اس بات لاپتہ نہیں ہے کوئی جوان الا علی، مگر علی جوان ہے۔ جوان سارے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک علی جیسا جوان میں صرف الا سمجھا رہا ہوں کہ لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار۔ تلواریں تو ساری ہیں، لیکن جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اسی کا بنا ہے جو آسمان سے بحالت نور مثل بشریت کے لباس میں محمد کا مددگار بن کے آیا۔ یہ آپ نعرہ اسی طرح لگائیں گے جیسے اب لگائے ہیں آپ۔ لیجیے صاحب، میں آیت کی طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ گھنٹہ گزرتے معلوم ہی نہیں ہو سکے گا۔ ومن نصر، نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، ہاں ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، یعنی مددگار صرف اللہ ہے۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الفرقان، جس میں اللہ ہمارے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ۔ بیٹا میری آج بات آپ کو سن رہے ہیں محرم میں بڑی مشکل تقریر ہوتی ہے، لیکن میں آسان کروں گا۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ ہادیًا وَنَصِیرًا، میرا حبیب میں اللہ تیرے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ کافی ہے تجھے ہدایت کے لیے۔ بیٹا بس جلدی بات کرے میرا خیال۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ، آپ تو میری طرف دیکھیں نا، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ ہادیًا وَنَصِیرًا، میرا حبیب کافی ہے تجھے تیرا رب ہدایت کے لیے اور مدد کے لیے۔ میں کیا دے رہا ہوں اور آپ کس انداز میں لے سکتے ہیں، یہ بچوں کو خاموش ہونا نہیں، بالکل بولنے نہ دینا۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ ہادیًا وَنَصِیرًا، یہ آیت ہے سورہ الفرقان کہ میرے حبیب تیری ہدایت کے لیے اور تیری مددگاری کے لیے تیرا رب تجھے کافی ہے۔ جب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ محمد کی ہدایت کے لیے صرف اللہ کافی ہے، تو پھر قرآن کیسے مان لے کہ محمد کو نماز پڑھانا جبرائیل نے سکھایا؟ بولنے والے کہاں سے؟ جب اللہ واضح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ تیرا رب تجھے ہدایت کے لیے اور تیری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، تو آج قرآن کیسے تسلیم کر لے کہ جبرائیل نے آ کر میرے رسول کو نماز پڑھنا سکھائی، یا جبرائیل نے آ کر میرے رسول کو اذان دینا سکھائی؟ یا ایک فکرہ کہتا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھے، میری بات لے ذہن میں لے، میں فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ مسلمان آنے آیا، قرآن کیسے مان سکتا ہے کہ میرے نبی کو رب کا نام لینا جبرائیل نے سکھایا؟
جیتے رہے سلامت رہے. تیرا حق ہدایت کے لیے اور نصرت کے لیے کافی ہے. بیٹا سلام پھر کر لینا. پہلے میری بات سنو. یہ مجلس ہے اور اس کے آداب ہوتے ہیں. تیرا حق تیری ہدایت کے لیے اور تیری نصرت کے لیے تجھے کافی ہے. 2 آیات. اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں کافی چہرے نورانی اور ایمانی میرے جانے پہچانے ہیں جنہیں میں عیدہ کے زمانے سے جانتا ہوں. لہذا میں اب پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. تین آیتیں. اب میں ایک اور آیت پر گھبرا تو نہیں رہا. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. وحسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. کہہ دو کہ ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا وکیل آسن وکیل اللہ ہے. معلوم وکیل اور بھی ہے. آپ نہیں پہنچے میرے ساتھ سفر نہیں کیا. حسبنا اللہ نعم الوکیل ہمیں کافی ہے. وہ وکیل جو سب سے بہتر وکیل ہے. معلوم وکیل اور بھی ہے لیکن اللہ سب سے بہتر ہے. آگے کیا ہے؟ ونعم المولا ونعم النصیر. وہ ہر مولا سے بہتر ہے, ہر مددگار سے بہتر ہے. معلوم مولا اور بھی ہے. لیکن اللہ سب سے بہتر مولا ہے. تو آپ کبھی نہ کہنا کہ جب اللہ مولا ہے تو کسی اور کو مولا جو کہتے ہو. غدیر کے میدان میں نے نہیں بنوایا, وہ رسول بنوا رہا ہے. ایک ڈھیلا ڈھیلا نام اور بھی لگا دیں اگر اسی طرح لگانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بول بول سید سردار کلندر. بچوں نہیں میرا بیٹا بولنا نہیں میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں نعم المولا ونعم النصیر. اللہ ہر مولا سے بہتر ہے. معلوم ہوا کسی اور کو میرا مولا کہنا شرک نہیں. ابھی بھی آپ نے سفر نہیں کیا میرے ساتھ. کفر نہیں, بدعت نہیں, بلکہ ہر مولا سے بہتر مولا اللہ ہے. دیکھو پھر چپ کر رہے ہو. میں آیت پڑھ دیتا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے. معلوم وہ خالق اور بھی ہے. لیکن اللہ ان سب سے بہتر خالق ہے. بڑے ہی آپ چپ کر کے سن رہے ہو. دعوت بھی دیتے ہو فلاں مجلس پڑھتے. میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ خیر الرازقین. اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. معلوم رزق دینے والے اور بھی ہیں لیکن وہ اللہ ہی اجازت سے دیتے ہیں. اب ان آیات سے واضح ہوا کہ ناصر, مددگار, یار و جابر, حافظ و حفیظ, معین و مددگار صرف اور صرف اللہ ہے. اب ہمارے کچھ شیعہ بھائی بھی اور کچھ باقی حضرات بھی, سارے بھی کچھ انہی آیات کو پڑھ کر ان نوجوانوں سے, نئی نسل کے بچوں سے یہ کہتے ہیں دیکھا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ناصر اور کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں یا سیدی یا مرشدی المدد.
کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر آپ شیعہ اور بریلوی اور سنی سارے مل کر عاشقان رسول یہ کیوں نعرہ لگاتے ہیں کہ یا سیدی یا مرشدی المدد، یا شیعہ ملنگ موالی مولوی ذاکر بھائی سننے والے جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد، گلی میں چوکوں میں محلوں میں مکانوں کی چھتوں پر غازی عباس کا علم لہرا کر کیوں کہتے ہیں مولا عباس المدد؟ قرآن کہہ رہے مددگار صرف اللہ ہے۔ پھر کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث الفقراء، منجا ماوا ماننے کی اجازت آپ کو کہاں سے ملی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اب گلفام اسی سوال کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ کب تک بڑھوں گا؟ میں غوری صاحب سے کہتا رہا مجھے ذرا جلدی بٹھائیں کیونکہ میرے مضمون کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس روپ میں نکل جاتا ہے، اس میں مجھے پھر وقت میں پابند ہونا پڑتا ہے، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، آپ تشریف نہیں لا سکے تھے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی الحمدللہ یہاں سے لے کر آخر تک مجھے عاشقان رسول کا اجتماع نظر آ رہا ہے، ہر شیعہ ہے یا سنی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد میں اس علاقے میں حاضر ہوا، میں بات دے رہا ہوں، دیکھو میرے بھائی، دیکھو میرے بزرگوں، سنو میرے اسلامی بھائیوں، ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ مطلقاً ذاتاً یعنی بالذات اگر ناصر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس مطلقاً کا معنی کیا ہے کہ اللہ کو کسی نے طاقت بدن دی نہیں۔ جواب دے گیا بیٹا، یہ دکھائی تو رہنے، یہ دیکھیے، یہ میں نے کپڑا اٹھایا، جہاں تھا میں نے اٹھایا، کس کی طاقت سے؟ ہاتھ کی طاقت۔ ہاتھ میں کس کی طاقت ہے؟ بازو کی طاقت۔ بازو میں کس کی طاقت ہے؟ جسم کی طاقت۔ جسم کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ بالذات مطلقاً ذاتاً اللہ ناصر و نصیر ہے، حافظ و حفیظ ہے، اسے کسی نے ناصر بنایا نہیں، حافظ بنایا نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر، اسے کسی نے قدرت عطا نہیں کی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں جملہ پڑھوں، نہ ہو تو جب بات دیں ان سے پوچھ لینا۔ جب خیبر کا دروازہ علی نے اشارہ انگشت سے کھولا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے سوکھے جو کے ٹکڑے کھانے والا علی، ٹکڑے کھانے والا علی، اے سارا سال روزے رکھنے والا علی، اے پوری پوری راتیں کھڑے ہو کر 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، اے ہاتھوں میں کدال لے کر باغوں میں مزدوری کرنے والا علی، جو خیبر کا دروازہ 40 آدمی مل کر کھولتے ہیں اور 80 آدمی مل کر بند کرتے ہیں، تو نے اشارہ انگشت سے وہ دروازہ کیسے اڑایا؟ تو علی نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میرے پیارے رسول کے پیارے پیارے صحابیوں، بات کرنا تو بابا خیبرن بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے۔ کہ مطلقاً ذاتاً اگر مددگار ہے، بیٹا ذرا سبحان اللہ، آپ کا مقام علم تو میں سمجھتا ہوں نا، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب
اللہ نے جس کو اپنی قوت اور قدرت کا مظہر بنا دیا ہے، بڑا یہاں میں دعائیں چاہوں گا، اللہ نے جس ذات کو اپنی قدرت کا اور اپنی قوت کا مظہر خود بنا دیا ہے، اب اس سے مدد مانگنا نہ کل شرک تھا، دیکھیے میں آیت کے بغیر آگے نہیں بڑھتا کیونکہ میں اس ماحول سے بھی بات کروں، پورے لاہور پہ باتیں بھی میں چھٹی کلاس میں پڑھا تھا جب میں پہلی بار لاہور آیا، تو اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں یہاں پر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ القصص کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں، گھر میں جا کے دیکھ لینا، علماء سے تسلی کر لینا۔ فَدَخَلَتْ مَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا وہاں دو مرد آپس میں لڑ رہے تھے، وہ دونوں تھے کون؟ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، واہ جی واہ جی، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، بہادہ موجود ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پتہ چل گیا نا کہ شیعہ کسی نے بنائے نہیں بلکہ شروع سے بہرحال میں اس پہ نہیں بول رہا، ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، ایک موسیٰ کے، اب وہ موسیٰ کا جو شیعہ تھا نا وہ مار کھا رہا